اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اشرف عاصمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ کرونا لہر جو چلی ہوئی ہے، سیکنڈ اس کی ویو جو آئی ہے، اللہ پاک اس سے پوری دنیا کو محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہمیں رزق حرام سے بچائے، اللہ پاک ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں کرمنالوجی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر کیونکہ سماجی انصاف نہیں ہے اور معاشی انصاف بھی نہیں ہے، اس وجہ سے جو معاشی اور سماجی انصاف سے محروم طبقہ ہے وہ پھر جرائم کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، اور جرائم ایک کرنے کے بعد پھر دوسرا، پھر اس کی وہ جو ہے نا وہ شروع ہی ہو جاتا ہے سلسلہ۔ وجہ یہ ہے کہ جب انصاف معاشی طور پر بھی نہ مل رہا اور سماجی طور پر بھی نہ مل رہا ہو، مذہب کا جو ایلیمنٹ ہے وہ انسان کو اسی وقت خاص حدود و قیود میں رکھ سکتا ہے جب اس کی معاشی اور جو ضروریات ہیں، بیسکس نیسیسٹیز جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ دور نہیں ہے جو 1500 سال پہلے والا دور تھا۔ یہاں پر جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے علماء کرام کا کردار، ہماری سوسائٹی کے سیاستدانوں کا کردار، ہماری سوسائٹی کے بیوروکریٹس کا کردار، ہماری سوسائٹی کے سابق جرنیلوں کا کردار، ہماری سوسائٹی کے وکلاء کا کردار، اساتذہ کا کردار، غرض یہ کہ معاشرے میں نفوذ پذیری کے حامل جو لوگ ہیں وہ خود ہی اپنی معیشت صحیح کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، تو عوام الناس کی معیشت کو بہتر کرنے کی کون سوچے گا؟ رزلٹ دیکھ لیں کہ ہر طبقہ فکر میں جو ہے نا وہ بے چینی پائی جاتی ہے، ہجان کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، مار دو پکڑ دو، پیسہ پیسہ، سوشل سٹیٹس، پیسہ، اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ تو پھر کرائم جو ہے وہ تو پھر ظاہر ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ پھر کچھ لینے کی، حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اسے صحیح طریقے سے نہیں مل رہا تو پھر اس کے لیے وہ دوسرا راستہ بھی اختیار کرتا ہے۔ وائٹ کالر جرائم جو ہیں، بڑے لوگ جو ہیں، اشرافیہ جو ہے وہ وائٹ کالر جرائم کرتی ہے، بڑے بڑے ٹھیکے لیتی ہے، شوگر مافیا جسے نام دیا جا سکتا ہے، منی لانڈرنگ کرتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق انصاف کے ایوانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اقتدار کے ایوانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے وہ جو ہے وہ بچ نکلتی ہے۔ لیکن عام معمولی آدمی اگر جو ہے وہ جسے انصاف نہیں مل رہا، جسے روزگار نہیں مل رہا، معیشت کے حوالے سے انصاف نہیں مل رہا، اس کو روزگار کے مواقع نہیں مل رہے، نوکریاں نہیں مل رہی، تو پھر اگر وہ جرائم کمٹ کرتا ہے تو پھر فوراً اس کو سزا مل جاتی ہے۔ معاشروں میں، سوسائٹیز میں جرائم دور کرنے کی، جرائم سے معاشرہ پاک کرنے کی ایک بہت بڑی جو ایک انسٹرومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان امپلائڈ لوگوں کو نہ رہنے دیا جائے۔ بے روزگاری جو ہے وہ ایسا ایک بم ہے جو کہ انسان پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آج کا جو میرا گفتگو کا مرکز و محور ہے وہ سیکشن 496 اور 497 بیل کے حوالے سے ہے۔ یہ پی ایل ڈی 1995 سپریم کورٹ آف پاکستان 34 سے ماخوذ ہے۔ اس ججمنٹ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے طالب علم جو لا پریکٹس میں نئے نئے آئے ہوں، اگر وہ اس کو پڑھ لیں تو ان کو کرمنل لاز کے حوالے سے بہت اچھا جو ہے نا وہ نالج آ جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج اس ٹاپک کو اپنی گفتگو کا مرکز و محور بنایا جائے۔ تو جناب، سیکشن 496 اینڈ 497 بیل کا جو ہے سی آر پی سی کا، کرمنل پروسیجر کوڈ کا، بیلیبل جرائم میں بیل کا ہونا جو ہے وہ رائٹ ہے،
اور نان بیلیبل جرائم میں بیل کا ہونا ایک قسم کی رعایت ہے، یعنی کہ ایسے جرائم، ایسے کرائم جس میں بیلیبل آفینس اگر ہوتا ہے، تو یہ نان بیلیبل اگر آفینس ہوتا ہے تو وہ تو پھر یہ ہے کہ اگر بیل اس کو مل جاتی تو سمجھ لیں اسے رعایت مل گئی، لیکن اگر اس نے ایسا کرائم کیا، ایسا جرم کیا ہے جو کہ بیلیبل ہے، تو وہ پھر اس کا رائٹ ہے۔ نان بیلیبل آفینس کو دو کیٹیگری میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، جرائم جن کی سزائے موت ہے یا عمر قید ہے یا 10 سال ہے، اور دوسرا یہ جرائم جن کی سزا 10 سال سے کم ہو۔ بیل گرانٹ کرنا ایک رول ہے اور بیل سے انکار کرنا ایک جو ہے وہ ایکسیپشنل معاملہ ہے، ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے بیل سے انکار کرنا، اور ایسا صرف غیر معمولی حالات میں ہی کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ملزم کے بھاگ جانے کا اندیشہ ہو، یا جب یہ اندیشہ ہو کہ ملزم کو ضمانت دیے جانے سے پراسیکیوشن کی شہادتوں میں کوئی ٹیمپرنگ ہو سکتی ہے، اگر ملزم کو ضمانت دے دی گئی، یہ باہر آ گیا، یا جب یہ اندیشہ ہو کہ اگر ملزم کو ضمانت ملی تو پھر سے وہ وہی جرم دہرائے گا، یا پھر ملزم پہلے سے بھی سزا یافتہ ہو۔ تو دوستو، بیل سے انکار، ضمانت سے انکار کرنے کی جو وجوہات ہیں بڑی اہم، جسے ہم PLD 1994 سے ڈسکس کر رہے ہیں، 1995 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 34، وہ چیزیں جو ہیں وہ یہ ہے کہ بیل سے انکار کی وجوہات میں یہ ہو کہ ملزم بھاگ جائے گا، یا یہ ہو کہ ملزم کو ضمانت دی تو اس نے پراسیکیوشن کا جو عمل ہے، یعنی اس کو جو شہادتیں دینے والے لوگ ہیں، یہ ان کے درمیان رخنہ اندازی کرے گا، ان کو ڈرائے گا، دھمکائے گا، یا باہر جا کر کوئی ایسے ذرائع استعمال کرے گا کہ شہادت کا پروسیس جو ہے وہ اس میں ڈسٹربنس آ جائے، یا پھر یہ ہو کہ وہ ملزم کو ضمانت ملی تو وہ پھر سے وہی جرم دہرائے گا، یا پھر ملزم آلریڈی کنوکٹڈ ہو، پہلے سے بھی اسے سزا ملی ہو۔ سیکشن 497 CRPC، سیکشن 32 آف پریزن ایکٹ، ایسا ملزم جو کہ چھوٹے موٹے جرائم کا مرتکب ہو یا ایسے جرائم میں ملوث ہو جن کی سزا 10 سال سے کم ہو، تو ایسے ملزم کو جیل میں غیر ضروری طور پر بند نہیں رکھا جا سکتا۔ سیکشن 32 پریزن ایکٹ کے مطابق ایسا ملزم جس کا بھی ٹرائل مکمل نہ ہوا ہو، وہ اس بات کا حقدار ہے، وہ اس امر کا حقدار ہے کہ اسے کپڑے اور خوراک گھر سے لے جانے کی اجازت ہو۔ یعنی کہ ایسا ملزم جس کا بھی ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوا، اس کو بھی سزا نہیں ہوئی، ابھی وہ ایکیوزڈ ہے، ملزم ہے، تو پھر اس کو گھر سے خوراک بھی لانے کی اجازت اور کپڑے لانے کی اجازت بھی گھر سے ہے۔ ایسی سہولیات استعمال کرنے کی اس وقت تک آزادی ہے جب تک وہ قصوروار قرار نہ پائے جائے۔ جیلوں میں بہت زیادہ رش ہے، اوور کراؤڈڈ ہیں جیلیں، اور انڈر ٹرائل جو قیدی ہیں ان کو رکھنا اور ان کے لیے، ان ملزمان کے لیے میڈیکل اور ٹرانسپورٹیشن اور خوراک کا فوڈ کا انتظام کرنا، اس سے حکومت پر بہت بڑا بوجھ بڑھ جاتا ہے کہ ابھی یہ انڈر ٹرائل ہیں، ان کی رہائش، ان کی خوراک، ان کی ٹرانسپورٹیشن، تو یہ ڈائریکٹلی اسٹیٹ کے اوپر اس کا پریشر پڑتا ہے۔ اس لیے یہ قانون ضمانت کے اصولوں کے خلاف ہے کہ قابل ضمانت جرائم میں ملوث ملزمان جن کی سزا 10 سال سے کم ہو کو غیر ضروری طور پر جیل میں بند رکھا جائے۔ سیکشن 497 پریزن ایکٹ، سیکشن 497 CRPC اور پریزن ایکٹ سیکشن 32
ایسے ملزمان جن کے جرائم کی سزا سزائے موت یا عمر قید ہو یا 10 سال ہو، تو ایسے ملزمان کو ضمانت دینے کے لیے تو ہر کیس کے حالات و واقعات کا علیحدہ جائزہ لینا ہوگا. یعنی کہ اگر ضمانت دینی ہے ایسے ملزمان کو جو ایسے جرم میں ملوث ہیں جس کی سزائے موت ہے، سزائے عمر قید ہے، یا پھر 10 سال سے اس کی سزا ہو. 497 کی پروویژن یعنی 5.4497 CRPC میں اس بات کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ اگر ملزم نے جرم سزائے موت یا عمر قید یا 10 سال تک قید والا کر دیا ہے تو اسے ججمنٹ آنے سے پہلے ہی سزا سنا دی جائے. گویا کہ اگر اس شخص نے ایسا جرم کر دیا ہے جس کی سزا سزائے موت ہوگی، جس کی سزا عمر قید ہوگی، یا جس کی سزا 10 سال سے زائد ہوگی، لیکن ابھی اس نے فیصلہ نہیں آیا، ابھی وہ انڈر ٹرائل ہے، تو پھر یہ انصاف نہیں ہے کہ پہلے سے ہی اسے اندر بند کر کے رکھ دیا جائے. جہاں پراسیکیوشن یہ سمجھتی ہے کہ پراسیکیوشن جنہوں نے ملزم کے اوپر کیس ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ملزم نے جو جرم کیا ہے، وہ عدالت کو پراسیکیوشن مطمئن کرتی ہے کہ ملزم نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا کم از کم 10 سال سے زیادہ یا عمر قید یا سزائے موت ہو سکتی ہے، تو عدالت عدالت کو چاہیے کہ وہ ضمانت کینسل کر دے. لیکن یہ پراسیکیوشن یہ سمجھے، عدالت کو یقین دلائے کہ یہ کیس جو ہے مجرم کی فیور میں نہیں جا رہا، اس لیے اس کے ابسکانڈنس ہونے کی، بھاگ جانے کی، پراسیکیوشن کے معاملے کو بریچ کرنے کی جو ہے نا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے ضمانت نہ دیجیے. تاہم جہاں ایسی صورتحال ہو جہاں پر یہ ممکن نہ ہو کہ اسے یہ سزا نہیں ملے گی، یعنی یہ جو بتائی ہے عمر قید، سزائے موت یا 10 سال قید، تو پھر عدالت کو چاہیے کہ اسے رہا کر دے کہ چانسز کم ہے اس کو یہ سزا ملنے کے. تاہم جہاں ایسی صورتحال ہو کہ جہاں پر یہ ممکن نہ ہو کہ اسے ایسی سزا نہیں ملے گی تو اسے رہا کر دینا چاہیے. عدالت کو ایسے کنکلوژن تک پہنچنے کے لیے کسی قسم کا ابتدائی ٹرائل یا انکوائری کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عارضی اور سرسری جائزہ لینا ہی کافی ہے عدالت کے لیے. صرف یہ گراؤنڈز ہی کافی ہیں کہ جناب اس کو امید واسق ہے کہ یہ سزا نہیں ہوگی. 497.5 بیل کے حوالے سے جو ہم نے دیکھا ہے. اسی طرح دوستو، اگر کوئی جرم ملزم نے کیا ہے جس کی سزا سزائے موت 10 سال قید یا عمر قید ہے، تو اس کی جو اگر یہ ہو کہ اس کی پریزنس ثابت ہوتی ہو کہ وہ وہاں پر موجود تھا جہاں جرم ہوا، یا موجود نہیں تھا، یا ریزنیبل ڈاؤٹس ہوں کہ جناب، یا یہ دیکھا جائے کہ اس کی جو ویکیریس لائبلٹی تھی، ان سب کا جائزہ بیل کی سٹیج پر پھر لیا جاتا ہے. جب ریزنیبل ڈاؤٹس اس حوالے سے کہ ملزم کا وقوع میں جو ہے وہ کردار ہے یا نہیں، تو پھر اس ملزم کو ضمانت سے محروم نہیں رکھا جا سکتا. یعنی ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ اس کا کردار ہے وقوع میں یا نہیں، تو پھر اسے ضمانت سے محروم نہیں رکھا جا سکتا، یا بیل کو روکنا یا کینسل بھی نہیں کیا جا سکتا. کوئی قانونی طور پر لازم نہیں ہے کہ ضمانت اس وقت کینسل ہو کہ جب سزائے موت، عمر قید یا 10 سال کا ملزم ہو. اصل بات یہ ہے کہ بادی النظر میں ڈاؤٹس کا فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں، کیونکہ جیل کی زندگی اور آزادی کی زندگی میں بہت فرق ہے. اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ انوسنٹ کو خواہ مخواہ جیل میں نہ رکھا جائے. عام طور پر ٹرائل میں 2 سال لگ جاتے ہیں،
جب کوئی شخص جیل میں ہوگا تو اس پر انحصار کرنے والے اس کے عزیز و اقارب، اس کے بیوی بچے، اس کے خاندان کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر جرم ثابت ہو جائے تو بے شک ملزم کو اگر ضمانت ملی ہو وہ گرفتار ہوگا اور سزا پوری کرے گا، لیکن اگر ملزم قصوروار نہ ہوا اور ٹرائل میں اسے سزا نہ ملی تو پھر اس نے جیل میں جو وقت گزارا ہوگا بے گناہی کا، اس کی تلافی پھر نہیں ہو سکتی۔ پس جب اس طرح کا ریزنیبل ڈاؤٹ ہو تو بیل دے دی جائے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میں نے دوستو آپ کے سامنے ڈسکس کیا ہے۔ 497 بیل، اگر ہائی کورٹ کا ایک جج ایف آئی آر کو پڑھ کر اور 161 سی آر پی سی کے بیان کو پڑھ کر اور تفتیش کے دوران جو بھی میٹیریل اسے کلیکٹ ہوا ہے اس کی بنا پر کہتا ہے کہ کوئی ایسی ریزنیبل گراؤنڈ نہیں ہے کہ یہ یقین کر لیا جائے کہ ملزم نے یہ جرم کیا ہے، اسی ہائی کورٹ کا دوسرا جج اس سے بالکل الٹ کنکلوژن نکالتا ہے کہ وہ ایف آئی آر پڑھتا ہے، ایگزامینیشن کرتا ہے ایف آئی آر کا، 161 سی آر پی سی کا بیان پڑھتا ہے، تفتیش کے دوران جو میٹیریل کلیکٹ ہوتا ہے اس کی بنیاد پر کہتا ہے کہ جی نہیں اس نے یہ جرم کیا ہوگا۔ تو پھر ہوگا یہ کہ 497.2 کے تحت یہ فردر انکوائری کا کیس بنتا ہے۔ اس طرح ملزم کا کردار مشکوک ہو گیا اور دوبارہ انکوائری کا جو ہے وہ کیس بن جاتا ہے۔ دوستو، یہ جو ہماری آج کی گفتگو تھی، اس گفتگو میں ہم نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک کو چوز کیا، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ بیل کس کو دینی چاہیے اور بیل کس ملزم کو نہیں دینی چاہیے۔ اس حوالے سے پاکستان کی عدالتی تاریخ کی جو لینڈ مارک ججمنٹ ہے اس کو ہم نے بیس بنایا اور اس میں ہم نے پھر دیکھا کہ کس طریقے سے بیل کے میٹر کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں دوستو، ہماری سوسائٹی میں جتنے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں عام آدمی پستا ہے جو اچھا وکیل نہ کر سکتا ہو اور پولیس کو رشوت نہ دے سکتا ہو، وہ بیچارہ گناہ گار بننے کے لیے بیچارہ تیار ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اسی وجہ سے سزائیں ہو جاتی ہے کہ ہمارا پراسیکیوشن کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، سیاسی طور پر بہت زیادہ دخل اندازی پولیس کے محکمے میں، اور پھر وکلا کی بعض اوقات شاطر بازیاں جو ہیں۔ میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وکیل صاحبان کو صرف بونا فائڈ کیس لینا چاہیے۔ اگر انہیں پتا ہو کہ اس بندے نے یہ جرم نہیں کیا تو تب کیس لے۔ اگر جرم کیے والے کا کیس لیں گے تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ انہوں نے پھر حق کا ساتھ نہیں دے رہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ پی ایل ڈی 1995 سپریم کورٹ 34، جس میں جو یہ فیصلہ لکھا گیا تھا میر ہزار خان کھوسو اور محمد منیر خان نے لکھا تھا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ججمنٹ تھی، طارق بشیر اینڈ 5 others ورسز اسٹیٹ۔ اس میں کرمنل پٹیشن فار لیو ٹو اپیل نمبر 56K آف 1994 ڈیسائیڈڈ آن 31 اگست 1994۔ اس کا یہ دیکھا گیا تھا، اس میں گرانٹ آف بیل ان بیلیبل offense is a right in non-bailable offense. The grant of bail is not a right but concession grace. Grant of bail in offenses punishable with imprisonment for less than 10 years is a rule and refusal and exceptional and extraordinary cases where bail is declined in cases of offenses punishable with imprisonment of less than 10 years. In bailable offenses, the grant of bail is a right and not favor, whereas in non-bailable offenses, the grant of bail is not a right but concession grace. تو یہ جو لیکچر ہے ہمارا آج کا گفتگو ہے، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ بیل
کے حوالے سے کہ بیل کن کیسز میں ہو جانی چاہیے اور کن کیسز میں نہیں ہونی چاہیے۔ اشرف عاصمی ایڈوکیٹ کو اپنے ساتھی لیگل کنسلٹنٹ جناب صاحبزادہ حذیفہ اشرف عاصمی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر خاص کرم فرمائے اور ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق کرے۔ یہ زندگی کے دن بہت تھوڑے ہیں، کسی وقت بھی ہم نے اسی طرح واقعہ بن جانا جس طرح ہمارے آباء و اجداد ہمارے لیے واقعہ بن گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔